يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ آج کے بارے میں پڑھا گیا ہے صبر ہی کے متعلق سورہ ہود کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور آپ نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر سے کام لیجئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ صبر اسلام کے اندر بڑا اونچا مفہوم رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ قرآن کے ماننے والوں کو صبر سے جوڑا ہے اور بار بار صبر کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں تقریباً 70 یا 75 مرتبہ صبر کا تذکرہ آیا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ نماز سے تھوڑا سا کم، نماز کا غالباً 80 یا 82 مرتبہ ہے، تو صبر کا کتنے مرتبہ ہے؟ 75 مرتبہ صبر کا تذکرہ ہے قرآن کے اندر۔ اور غالب گمان یہ ہے کہ کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے لفظ صبر کا استعمال نہ کیا ہو۔ جیسے آپ نے پہلا پارہ پڑھا ہوگا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے پہلے بارے میں کہہ دیا مسلمانوں اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو صبر۔ تو آپ اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں گے اور جب قرآن پڑھیں گے اور غور سے پڑھیں گے تو آپ کو لفظ صبر بار بار دعوت دے گا۔ اتنا بڑا کیا لفظ ہے کہ اللہ اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ رہے، اور اپنے ماننے والوں کو قرآن پڑھنے والوں کو کہہ رہے کہ بھائی صبر سے کام لو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں ہماری معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی معیت کی کئی اقسام ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ ہونے کا کئی مطلب ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ہونے کا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والے کے ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والے کے ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یوں کہے، جیسے زمانے میں نعرے لگاتے نا فلاں صاحب آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو سامنے والا بھی ایک دم کانفیڈنس آ جاتا اس میں کہ اپنے ساتھ اتنا بڑا مجمع ہے، اور اس کے بعد ہر چیز کرنے کو تیار رہتا ہے۔ اس کو معلوم کہ میرے ساتھ کون ہے، یہ مجمع ہے، اگر میں پھنسوں گا تو مجھے چھڑائے بغیر یہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو ایسے ہی اللہ بھی فرما رہے ایمان والو اگر تم صبر اپنا لو گے ان اللہ مع الصابرین، ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، تمہاری مدد بھی کریں گے، تمہاری نصرت بھی کریں گے۔ اسی لیے صحابہ جب اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، صبر کو اپنا لیا، اور اتنا بھیانک صبر اپنائے کہ پھر کہیں نہیں ڈرتے تھے۔ ان کو معلوم ہے کہ صبر والی صفت ہمارے اندر آ چکی، اس لیے وہ بڑے بڑے دشمنوں سے بھی نہیں لپکتے تھے۔ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کی مدد یہاں ہمارے ساتھ آ کر رہے گی، ہر حال میں آ کر رہے گی، اتنا یقین مضبوط ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ نے صبر کی دعوت دی۔ صبر کے کیا معنی آتے ہیں؟ صبر کے معنی آتے ہیں اردو میں مشقت کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، تکلیف اور مشقت کے وقت اپنے نفس کو کیا کرنا؟ قابو میں رکھنا، یہ لغوی معنی ہے اس کے۔ اور شریعت یعنی دین کی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں ایسا کام جو عقل کے خلاف ہو، ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو،
اس کے کرنے سے اپنے نفس کو بچا لینا، اس کا نام ہے صبر۔ کچھ چیزیں نفس کے تقاضے کے خلاف ہوں گی، کچھ عقل کے خلاف، دونوں کے خلاف شیء، نفس کے عقل کے خلاف اور شریعت کے خلاف، عقل کے خلاف اور شریعت کے خلاف جو کام ہو اس کے کرنے سے اپنے آپ کو بچا لینے کا نام ہے صبر۔ یاد رہے گا بھائی، عقل کے خلاف اور شریعت کے خلاف۔ شریعت کے خلاف جیسے مثال اس کی ہے شراب نہیں پینا، شراب منع کرتی شریعت، اب اگرچہ اس میں لذت ہے، اس میں مزہ ہے، جو بھی ہے اس کے اندر، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں کرنا، تو یہ شریعت کے حکم کی وجہ سے اپنے نفس کو روک لیا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ صبر کی علماء نے قسمیں بیان فرمائی، صبر کی قسمیں ہیں۔ ویسے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صبر کی 70 قسمیں، کتنی قسمیں؟ لیکن اس 70 کو علماء نے 3 میں جمع کر دیا۔ جہاں پر بھی ہم صبر کا بیان ہو، جہاں پر بھی ہم سے صبر کے لیے کہا جائے تو اس میں یہ تینوں قسمیں آتی ہیں۔ ایک قسم ہے صبر کی نیکیوں پر صبر، الصبر علی الطاعۃ، اور ایک قسم ہے صبر کی الصبر عن ترک المعاصی، گناہوں کے چھوڑنے پر صبر، اور ایک قسم ہے صبر کی الصبر علی البلاء، مصیبت پریشانی جب آ جائے تو اس پر صبر۔ عموماً لوگوں کے ذہن میں ایک ہی صبر مشہور ہے، اب اس پر بھی صبر نہیں ہے۔ بلا اور مصیبت یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ بلا مصیبت پر صبر کرنا، لیکن وہاں پر بھی لوگ صبر نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر نام ہے جب تم کو صدمہ پہنچا تو پہلے وہلے میں ہی صبر کر لو، پہلے تو اللہ کو گالیاں دے دیے، سب کو گالیاں دے دیے، ادھر ادھر بول دیے، اور اس کے 2 دن کے بعد اب دل کو سکون ملا، جان تو اب صبر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس بیوی کو جا کر بولتے دوسری عورتیں کہ صبر کر جان دو، تو وہ صبر کرتی کیوں؟ وہ اللہ میں اتنا پوچھتی ہو کہ میرے شوہر نے کیا کیا تھا کہ تم نے اس کو جوانی کو اٹھا لیے، میرے بچوں کی شادی کون کرے گا؟ ایسے ہی والدین ہیں، بچے کا انتقال ہو گیا، ان سے صبر نہیں ہوتا، اسی لیے اول وہلے میں صبر، پہلے وہلے میں جیسے ہی انتقال ہو کسی کا، جیسے ہی کوئی مصیبت پڑے فوراً یوں کہہ لے کہ میں تو اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، دینے والی چیز اللہ نے دی ہے، لینے والی چیز اللہ نے لی ہے، مجھے جو ملا تھا۔ اسی لیے حدیث میں ایک واقعہ ہے، غالب حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو حضور کی بیٹی ہیں، ان کے ایک بچے کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضور سے کہلا بھیجا کہ حضور کو بلا کر لاؤ، آپ کے نواسے کا انتقال ہو رہا، جان روح نکل گئی۔ حضور نے پیغام بھیج دیا، کسی کام میں مصروف تھے، اور یوں فرمایا کہ صبر کی تلقین کی کہ ان سے کہنا زینب سے کہ صبر کرو، لیکن ماں کا دل نرم رہتا، وہ تڑپڑ کر رہی، تڑپ رہی، دوسری مرتبہ پھر میں بلاوا بھیجا کہ حضور کو قسم دے کر کہو کہ برائے مہربانی آ جائیے آپ۔ حضور تشریف لائے، صحابہ کی جماعت تشریف لائی، آپ نے وہ بچے کو گود میں لیا تو اس کی سانس اکھڑ رہی، قریبی بچہ، رشتہ دار، نواسا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ بڑے صحابی موجود تھے، وہ فرمانے لگے حضور آپ بھی رو رہے، آپ بھی رو رہے، آپ بول رہے تھے صبر کا، ابھی تو بول رہے تھے صبر کا اور آپ خود رو رہے۔ حضور نے سمجھایا کہ رونا صبر کے منافی نہیں، یہ تو جس کے دل میں اللہ نے رحم رکھا ہے اس رحم کے مادے کی وجہ سے آنسو نکل گئے، تو میرے دل میں بھی اللہ نے رحم کا مادہ رکھا ہے اس لیے میں رو رہا۔ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے، صبر کے خلاف کیا ہے؟ معاملہ کرنا، کوسنا اور یہ سمجھنا کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ خلاف ہے۔ تو بہرحال 2 باتیں معلوم ہوئی، صبر کے لغوی معنی، صبر کی اصطلاحی معنی، اور تیسری صبر کی قسمیں۔ ہم تھوڑی تھوڑی مختصر سے بات کریں گے۔ صبر ایسا مضمون ہے کہ اپن ایک ہفتہ بھی بولیں گے نا تو انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا اس پر، اور اگر قرآن کی آیت کو لے کر بیان کریں گے تو پورا رمضان ختم ہو جاتا ہے اس طریقے سے، اتنا علماء نے لکھے ہے صبر پر۔ لیکن چونکہ ہم موٹی موٹی بات جو ہمارے فائدے کی اور ہمیں یاد رہ جائے، ہمارے کام آ جائے، اور دور حاضر میں تو مسلمانوں کو صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ بے صبری کوئی قوم ہے تو مسلمان،
سب سے زیادہ، حالانکہ صبر کی سب سے زیادہ تعلیم بھی ان کو ملی. غیروں کو کس نے سکھایا؟ صبر. لیکن ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کے معاملات دیکھو تو ان کے پاس صبر ہے. ابھی دیکھو نا مسلمانوں کے محلے میں ابھی یہی شیرنی باٹو اگر لا کر اپن، اب دیکھو کیا ہو جاتا مسجد کا حال. پھر سب کے سب چپک جاتے اس کو مکوڑے نہیں ایسا میرے کو ملتی کہ نہیں ملتی. اگر اعلان بھی کر دو کہ سب کو ملے گی تب بھی. تو مسلمان قوم سب سے زیادہ بے صبری ہو چکی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ صبر کی تعلیم اللہ نے اسی قوم کو دی کہ تم صبر سے کام لو. اللہ کے نبی کو جب ستایا جاتا تھا تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، فاصبر علی ما یقولون. اے نبی جی یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہے، اے نبی جی آپ کو برا بھلا بول رہے، اے نبی جی آپ کو جادوگر بول رہے یا آپ کو کاہن بول رہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ صبر کرو. فاصبر علی ما یقولون. ہندوستان کی حالت وہی ہے اس وقت جو مکے کی حالت تھی. صبر کرو اور عبادت میں لگو، صبر کرو اور عبادت کو مت چھوڑو، صبر کرو اور 5 وقت کی نماز پڑھو. تو بہرحال وہ صبر کی جو 3 قسمیں ہیں اس میں سے ایک قسم ہے صبر کی بھلائیوں پر، نیک کاموں پر صبر کرنا. نیک کاموں پر کیسے صبر ہوگا؟ مثال اس کی ایسی ہے جیسے رمضان چل رہا ہے ابھی، تو رمضان کیسے مثال لے لو، روزہ. جب رمضان شروع ہونے سے پہلے سب کو گھبراہٹ تھی کہ اتنی خطرناک دھوپ. اب اپنی تو بیچارے ماشاءاللہ لوگ ہیں، گھر کے حالات اچھے ہیں، روزے رکھنے کا تہیہ ہے، ارادہ ہے، مضبوط ارادہ ہے، رکھ رہے. وہ جو بیچارے مزدور قسم کے لوگ ہیں، نوکری کرنے والے ہیں، جن کو دھوپ میں جانا پڑتا، وہ پہلے ہمت ہار دیتے. تو وہ جو ہمت ہارے اس وقت ان کے نفس میں بات آتی. ہم نے کیا بولے تھے؟ نفس کے تقاضے کو دبانا، عقل کے تقاضے پہ عمل کرنا صبر. ان کے نفس میں آیا کہ یار کل سے رمضان شروع ہو رہے اور 14-15 گھنٹے کا روزہ ہے، بیوی بچوں کو کھلانا ہے، روزہ رکھیں گے تو پیاس لگ جائیں گی تو کمائیں گے کیسے؟ تو ایک کام کرتے روزہ نہیں رکھتے. یہ نفس بول رہا. بازو میں فوراً عقل آتی کہ ارے بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہے. کتنے بار آپ نے سنے کہ پوری زندگی اگر آدمی رمضان کے علاوہ روزہ رکھتے رہے تو رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی روزہ نہ رکھنے والے سے ناراض. اور عقل اس کو سمجھائے گی، عقل اس کو دعوت دے گی. اب اگر وہ مضبوط ہوگا تو وہ عقل کے حکم پر عمل کرے گا کہ میں روزہ ہر حال میں رکھوں گا چاہے مر کیوں نہ جاؤں. ایک بزرگ تعلقات ہے ان سے، میرے کل ان کے فون آیا، گھومتے رہتے ادھر ادھر. میں نے بولا روزہ رکھ رہے کہ نہیں رکھ رہے؟ تو انہوں نے جذبات میں ایک دم بولے کہ مولانا 4 سال کا تھا میں. کتنے سال کا؟ 4 سال کا تھا جب سے روزہ رکھ رہا، اور جب میں چھوٹی عمر کا تھا، نابالغ تھا، تو میں روزہ رکھ گیا تھا تو میرے مرنے کا اعلان ہو گیا تھا. اتنا بیمار ہو گیا تھا میں کہ مسجد میں میرے واسطے دعا ہوئی، اللہ نے بچا لیا میرے کو. تب سے اب تک روزہ رکھا. کچھ لوگ اتنے مضبوط ہوتے. ہمارے یہاں آپ کو نہیں سکھاتے بچوں کو کہ نہیں بیٹا روزہ نہیں رکھنا، مر جائیں گے تم، روزہ نہیں رکھنا پیاس لگ جاتی. بچے بولتے بولا اس زمانے میں روزہ رکھنے، ہر گھر کے بچے بول کے روزہ رکھنے. اپن ان کو سمجھا رہے کہ ابھی بھی روزہ، ابھی تم پر فرض نہیں. اور گانا فرض ہے، گلی میں گانا گا رہا تو جب بھی منع کرتے. اور یہ نماز پڑھو اپن نیچے تیری میری آواز آتی ہے، پتہ نہیں کون کون سے گانوں کی آواز آتی. وہ روکتے ٹائم نہیں سمجھ میں آتا اپنے کو کہ یہ گناہ کا کام کر رہا. نیکی کے کام پر اس کو صبر کر دیتے کہ تو کیا کر ابھی صبر کر بابا، ابھی بالغ نہیں ہوا تو. بہرحال تو یہ نفس کا تقاضا. ایسی ایک مثال نماز کی، صبح کے وقت عام دنوں میں، ابھی تو ماشاءاللہ آدمی آ جاتا، عام دنوں میں فجر کی اذان ہوئی، آنکھ بھی کھل گئی، نفس بول رہا کہہ رہے تھوڑا سا لیٹ جاؤ، اتنی ٹھنڈ ہے ماشاءاللہ، اتنا مزہ آ رہا بستر میں، سو جاؤ. عقل بول رہی کہ نہیں اللہ کا حکم توڑ کر سوتا کیا. اب اس کو چاہیے کہ وہ اٹھے بستر سے. یہ ہے نیکی پر صبر. ایسے رمضان میں روزہ رکھے، یہ ہے نیکی پر صبر. ایسے ہی جو مالدار ہیں، اب زکات لینے والے آ رہے ہیں ان کے پاس، بھاری جا رہا ہے، کہہ رہے یار دکھا سفیر کہ تکلیف شروع کہ دینا پڑتا 200. حالانکہ زکات مسلمان مالدار پر فرض ہے. فرض. اب اس کو مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا بیلنس بن رہا اس کے پاس، تو اس کو 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے نکالنا ہے. تو 1 لاکھ والے کو اتنا بھاری نہیں معلوم پڑتا. جس کے پاس 50 لاکھ یا 1 کروڑ کا مال ہے، اب اس کو زکات نکالنا پڑ رہا 2.5 لاکھ. کتنی؟ 2.5 لاکھ. تو اس کی بیوی بولتی، بچہ ہی بولتا ابا پاگل ہے کہ تم 2.5 لاکھ روپے میرے کو دے دو نا. لیکن اس
کا دل، اس کی عقل بولے گی کہ نہیں یہ 2.5 لاکھ تیرے تھوڑی، یہ 2.5 لاکھ تو اللہ کے بینک میں جا کے جمع ہونے والے، اور اس کے بدلے میں تیرا موجودہ مال محفوظ ہونے والا ہے، لہذا اس کو ہر حال میں نکالنا ہے۔ وہ نکالتا مومن مضبوط جو رہتا، تو نفس کے تقاضے پہ عمل، نفس تو بول رہا کہ مال گھٹتا ہوا دکھ رہا، اور شریعت اور عقل کہہ رہی کہ نہیں مال گھٹ نہیں رہا ہے، یہاں بظاہر گھٹ رہا ہے لیکن اللہ کے بینک میں جا کر اس پر سود اور انٹرسٹ کے ساتھ بڑھ رہا ہو، تو وہ مسلمان مالدار کیا کرتا؟ زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ ہے بھلائی پر صبر۔ ارے مال جس کے پاس سے بھی زیادہ تکلیف تو ہوتی نا، لیکن صبر کر رہا کہ اللہ کا حکم ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ تو اس طریقے کی بے شمار مثالیں ہیں نیکی کرنے پر صبر کرنا۔ نفس بولے گا نہ کرو، عقل بولے گی کر لو، اس لیے کہ فرق جو ہے جانور، فرشتے اور انسان میں کیا ہے؟ فرشتے کے پاس صرف عقل ہے، اس لیے اس کو صبر کی ضرورت نہیں، نفسانی خواہش نہیں ہے۔ جب اس میں خواہش ابھرے گی نہیں تو صبر کائے کو کرے گا؟ اس لیے فرشتے انسان سے افضل نہیں ہو سکتے۔ جانوروں میں عقل نہیں، نفسانی خواہشات ہے، اس لیے وہ حلال حرام پوچھتے نہیں۔ مالک کے ساتھ میں جا رہے تو مالک سے پوچھتے بھی نہیں کہ ان کی دکان میں منہ ماروں کہ نہیں ماروں، اس کے ٹھیلے پر منہ ماروں کہ نہیں ماروں، جیسے ٹھیلا دکھا کہ کودا وہاں پر کھایا۔ حرام حلال کی تحقیق نہیں، جائز ناجائز کی تحقیق نہیں، اس لیے کہ اس میں عقل نہیں ہے۔ اس کو اپنی خواہش جہاں دی وہاں پوری کرنا شروع کر دیتا، اس لیے اس میں بھی صبر نہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا، تینوں صفت ڈال دی، عقل بھی ڈال دی، نفسانی خواہشات بھی ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر اب اس پر نفس کا تقاضا بھی ڈال دیا۔ وہ سب کو مغلوب کر کے عقل استعمال کر کے سب پر غالب آ جاتا، اس لیے اللہ نے انسان کو جانوروں سے بھی اور عام فرشتوں سے بھی افضل بنایا۔ تو بہرحال ایک قسم صبر کی یہ ہے کہ نیکیوں پر صبر کرنا، کریں گے انشاءاللہ کہ جب بھی نیکی کا تقاضا آئے، چاہے جو بھی دین کا حکم ہو اس کو پورا کر کے رہیں گے، یہ ہے نیکی پر صبر۔ دوسرا معصیت پر صبر، گناہ نہ کرنے پر صبر۔ دل کہے گا کہ گناہ کرنا ہے، اب تو بڑا آسان ہے گناہ کرنا، نیکی کرنا مشکل ہو گیا، گناہ کرنا آسان، اس لیے کہ دجال بابا ہاتھ میں کون؟ موبائل، جو موبائل کے اندر گندی چیزوں کے عادی ہے، قوی امید ہے، یوں بول سکتے کہ یقیناً وہ دجال کا کارندہ ہے، وہ دجال کی محنت میں اس کا ہم نشیں اور اس کا ساتھی ہے، گناہوں کا عادی ہے، دوسروں کو بھی گناہوں کی ترغیب دیتا۔ ایک صاحب نے سنایا، بس کیا مسلمانوں کے حالات پر ہوئے کہ مسلم نوجوانوں کے واٹس ایپ ہیں آپس میں، اس واٹس ایپ گروپ میں مسلم لڑکے گندی فوٹو اور گندی فلمیں سینڈ کرتے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، میں گناہ کر کے مر رہا، تو بھی کیوں بچ رہا، تو بھی مر جا گناہ کر کے۔ یہ حال ہے مسلم معاشرے کا۔ تو بہرحال گناہ کرنے پر صبر، کہ جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو، دل کرے اندر سے کہ گناہ کرنا ہے، گانا سننا ہے، فلم دیکھنی ہے، نامحرم عورت پر نظر پڑی، دل للچا رہا کہ اتنی حسین لڑکی ہے دیکھنا ہے، لیکن عقل کہے گی کہ کیوں دیکھ رہا بھائی، قرآن تو منع کرتا، اللہ کے رسول ناراض ہوتے، بدن سے پسینے کی بدبو آتی، نہیں دیکھنا ہے مجھے، وہ نظر نیچی کر لیا۔ یہ ہے گناہوں پر صبر۔ اور میں اس کو مختصر کر دیا۔ تیسری قسم صبر کی ہے الصبر علی البلاء، جب تنگی آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، کوئی حال آئے، صبر کرو۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، ڈھانچہ بنایا اللہ نے مٹی کا، تو 40 دن اس کو ویسے رکھے تھے، اس میں روح نہیں پھونکے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن میں سے 39 دن اس پتلے پر غم کی بارش ہوئی اور 1 دن راحت کی بارش۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں اکثر پریشانیاں ہی ہوں گی، خوشحالی بہت کم ہوگی، تو اس پریشانی کا علاج کیسے کرو گے؟ بابا کے پاس، عامل کے پاس، ڈاکٹر کے پاس کہاں جاؤ گے؟ اس پریشانی کا علاج جاؤ کسی کے پاس بھی، اس پریشانی کا علاج ہے صبر کے ساتھ۔ کائے کے ساتھ؟ سب کے ساتھ۔ جس کو جہاں مرضی جانا ہے جاؤ، بتاؤ، چیک کراؤ، لیکن کیا علاج ہے؟ کہ صبر۔
میں اس بیماری میں صبر کروں گا، میں اس تنگی میں صبر کروں گا، میں اس پریشانی میں صبر کروں گا۔ یہ ہے 3 قسم صبر کی، معصیت پر صبر، بھلائی پر نیکی پر صبر، مصیبتوں پر صبر۔ تو یہ 3 قسمیں صبر کی مل جاتی ہیں تو قرآن کی ایک آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ معلوم ہے صبر کرنے والے جو ہوں گے اللہ ان کو ثواب جو دیں گے بے حساب۔ نماز کا ثواب اللہ تول کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ تول کر دیں گے۔ نماز والے کہاں ہیں؟ آؤ ادھر، کتنی نماز پڑھی یہ لے جاؤ، تولو بھائی ان کی نماز کتنا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ۔ تو اس میں 8 والے رہ جائیں گے بیچارے، 12 والے رہ جائیں گے، 15 والے رہ جائیں گے۔ تو جو 20 والے رہیں گے 20 رکعت کے حساب سے تول کر دو ان کو، وہ 20 رکعت کے تول کے ثواب۔ ہاں صدقے والے کا ہے، صدقے کا تول کر دو، زکوٰۃ والوں کو تول کر دو، سب کو اللہ تول کر ثواب دیں گے۔ صبر والے آئیں گے، بھائی تولو مت بے حساب دو۔ اس کی مثال کے طور پر جیسے ایسے ہے جیسے کوئی بڑے اللہ والے ایسا مارکیٹ میں چلے گئے تو سب دکان والے کیا بولتے ہیں، حضرت ہمارے پاس چلو، تو یہ دے دیا یہ دے دیا، ارے بھی کتنا وزن ہو رہا کتنے نہیں، وہ سب ٹینشن مت، تو لے کے جاؤ ہماری طرف سے ہدیہ۔ وزن کرتا کہ اپن اس کے بازو میں ہاں بھائی ذرا 1 کلو تربوز دینا، بولے 20 روپے، تولا کہ نہیں تولا، 20 روپے کلو ہے۔ تو اپنے کو تو اپن اگر بولیں گے کہ بابو تو تم نے ان کو دے دیے بہت سارے اٹھا کر، وہاں تو تم نے تولے بھی نہیں کہ 10 کلو دے کے 15 کلو، بولتا نہیں یہ ہمارے خاص ہیں، یہاں تولنے کا تھوڑی، یہاں پہ اندازہ دیں گے جتنا لگتا لے جاؤ۔ تو اللہ بھی کل قیامت کے دن جو صبر کی صفت کے ساتھ متصف ہوں گے ان کو بولیں گے انما یوفی الصابرون، کہ صبر والوں کو اللہ بدلہ دیں گے بغیر حساب کتاب، بے انتہا۔ ایک حدیث ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ اعلان کریں گے این الصابرون، کیا اعلان کریں گے؟ این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ابھی حساب کتاب کچھ نہیں شروع ہوا، سب پریشان، اعلان ہو رہا میدان محشر میں این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائیں گے ہمیں۔ کون سے صبر والے ہاتھ اٹھائیں گے؟ جن میں 3 قسم کا صبر ہوگا۔ ایک صبر والے نہیں، کسی کا کچھ ہو گیا، بلا مصیبت آ گئی، وہ ہاتھ اٹھا رہا، اللہ بولے رکھ نیچے۔ معصیت پر ایک بولے میں نے گناہ نہیں کرا تھا، نیکی نہیں کرا، گناہ بھی نہیں کرا، رکھ نیچے ہاتھ۔ جو بولے گا اللہ میاں میں نے مجاہدے کے ساتھ نیکی کی، مجاہدے کے ساتھ گناہ سے بچا، مجاہدے کے ساتھ میرے پر پریشانی آئی، اس پر بھی صبر کرا، اللہ بولیں گے ایسے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہے صبر کرنے والے، وہ ہاتھ اٹھائیں گے ہمیں۔ اللہ کہیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کی جنت میں، بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاؤ۔ اب وہ جائیں گے جنت میں، جنت کا داروغہ روک لینا، او بابا کہاں جا رہے تم؟ یہ جنت میں جا رہے ہیں۔ جنت میں کیسے جا رہے ہیں؟ حساب کتاب کے بعد جنت میں جانا ہے۔ وہ بولیں گے اللہ نے بھیجے ہم کو کہ جاؤ بغیر حساب کتاب کی جنت میں۔ وہ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا کہ تم کو بغیر حساب کتاب کی جنت کا داخلہ مل رہا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے صبر کیا۔ کہ کیسا صبر کیا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے 3 قسم کا صبر کیا۔ فرشتے جب جان جائیں گے کہ واقعی یہ صابر لوگ ہیں تو اللہ فرشتے فرمائیں گے کہ جاؤ جنت تو تمہاری سے مزے کرو۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں صبر والے چلے جائیں گے دوسروں سے پہلے۔ اس لیے قرآن میں بار بار صبر کی ترغیب دی کہ مسلمانوں صبر سیکھو، مسلمانوں صبر سیکھو، اپنے غصے پر قابو کرو، اپنے جذبات پر قابو کرو۔ مسلمان غصے پر قابو نہیں ہوتا، جذبات پر قابو نہیں ہوتا۔ جتنے دنیا میں فسادات ہیں اس کی وجہ نکالیں گے تو اکثر کی وجہ نکلے گی بے صبری۔ غصے میں عورت کو طلاق، غصے میں چیزوں کا پھوڑنا، غصے میں سب کا قابو نہیں ہو رہا، صبر نہیں کر پا رہا۔ تو اس لیے ہم صبر کی صفت اپنے اندر داخل کریں گے، محنت کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے کہ اللہ جس چیز کو تو بار بار بول رہا ہے وہ میرے اندر داخل فرما دے۔ آج کا جو واقعہ ہے، میرا دل تو وہی واقعہ بیان کرنے کا بول رہا تھا، لیکن اپن نے وعدہ کر لیے تھے کل کہ بھائی صبر پر بولیں گے۔ اور آج کا جو واقعہ پڑھا گیا سورہ یوسف، وہ ساری کی ساری کائے پر ہے؟ صبر پر۔ اب وقت زیادہ ہو رہا، انشاءاللہ کل ہی بیان کر دیں گے اس سورت کا خلاصہ۔ واقعہ بیان کریں گے تو بہت لمبا وقت لگے گا۔ جو لوگ یہاں بہت سالوں سے بیٹھتے ہیں ان کو واقعہ یاد ہوگا سورہ یوسف کا، لیکن دل نہیں چاہ رہا کہ اس کا عنوان اور اس کی جو باتیں اللہ نے اتنی اہمیت سے بیان فرمائی ہے
اور پورا واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا، دیگر کسی نبی کا نہیں کیا. کوئی نبی کا اللہ نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ایک صورت میں بیان نہیں کیا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کی. تو کوئی تو خاص بات ہوگی کہ اللہ نے اس کو بیان فرما دیا، اس لیے ہم اس کو ذکر کریں گے. بس ایک بات یاد رکھیں کہ اس پورے واقعے کے آخر میں اللہ نے فرمایا انہ من یتقی و یصبر. تقوی اور صبر، یہ دو صفات اپنے اندر پیدا کرنی، تقوی اور صبر. کل ہی بولیں گے اس پر واستعینوا بالصبر والصلاۃ، جو یاد آ گیا تھا اس پر بول دیتے. آخری بات واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے مسلمانوں کو ہتھیار دیا. ریکارڈنگ کریں گے ادھر ادھر چل جائیں گے تو وہ پھنس جائیں گے. تو مسجدوں میں کیا باتیں ہو رہی وہاں ہتھیار کی. اللہ نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ ہتھیار دیا. ایک ہتھیار، اس ہتھیار سے تم سب کو ہرا سکتے. وہ ہتھیار کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ ہتھیار ہے صبر اور نماز. کیا ہے؟ صبر اور نماز. اتنا بھیانک ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار کے سامنے امریکہ دنیا کا کوئی دشمن بھی نہیں رک سکتا اگر یہ دو صفت مسلمانوں میں آ جائے، صبر اور نماز. صبر والی صفت، پریشانی میں صبر، اس کے بعد فوراً اللہ کی حضور میں. آپ دیکھو سیرت اٹھا کر اللہ کے نبی کی ساری تاریخ پڑھی ہوئی، جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا فوراً نماز. جنگ کا میدان فوراً نماز، گھر میں حالت فوراً نماز، لوگوں کی طرف سے حالت فوراً نماز. صبر بھی اور نماز بھی. تو اللہ نے کایا پلٹ دی. 23 سال کے مختصر عرصے میں ساری دنیا کی حکمرانی دے دی، دبدبہ مسلمانوں کا قائم کر دیا. اور ہم ہندوستان میں 70-75 سال سے، تو دبدبہ تو کیا ہو رہا ہے، جو دبدبہ باقی تھا وہ بھی ختم ہوتے جا رہا. پتہ چلا کہ مسلمان یہ دونوں صفت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. صبر بھی نہیں باقی رہ رہا اور نماز سے بھی دور. اس لیے ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کریں گے اور نماز بھی انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.